السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصیٰ کے آنسو بیت المقدس کی تاریخ بروز پیر 11ویں قسط 18 شوال المکرم 1442 ہجری 31 مئی 2021۔ مسجد اقصیٰ یہ مقدس مقام ہے۔ حرم قدوسی مسلمان سلاطین، علماء کرام، اولیاء کرام، عام مسلمانوں کی عقیدت اور محبت کا مرکز رہا ہے۔ سلاطین اسلام مسلمان بادشاہوں نے یہاں تعمیر و ترقی کے لحاظ سے نمایاں کام کیے ہیں۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے مختلف تاریخی یادگاریں یہاں پر قائم کی ہیں اور ان کو تعمیر کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوبصورت عمارتیں، مدرسے، قبے، چبوترے، مینارے، پانی کی سبیلیں، سائبان، دھوپ کی گھڑیاں خوبصورتی کے ساتھ بہترین انداز میں یہاں پر تعمیر کیے ہوئے ہیں۔ لیکن آج 50 سال سے نصف صدی سے مسجد اقصیٰ یہودیوں کے زیر تسلط ہے، جس کی وجہ سے عصر حاضر کے اندر وہاں پر کوئی جدید کام نہیں ہو سکا، جدید تعمیرات نہیں ہو سکی۔ جو قدیم تعمیرات ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور پائیدار ہیں، لیکن اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے، رنگ اور روغن نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کا حسن جو ہے، اس کا دلکش جو نظارہ ہے وہ ماند پڑ گیا ہے۔ آج مسجد اقصیٰ کی فضا پر ایک سوگواری اور حزن سی کیفیت چھائی ہوئی ہے، جو ہر اہل ایمان کو محسوس ہو رہی ہے۔ ہر ایمان والے کے دل پہ ایک زخم لگا ہوا ہے۔ کسے خبر کہ ان زخموں کا مرہم ہمارے دور میں یہ ہم مسلمانوں کے مقدر میں نصیب ہوگا، یا ترک جہاد کی نوست کی وجہ سے یہی غم لے کر ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ بیت المقدس جو ہے یہ عظیم فضائل اور بابرکت آب و ہوا کی وجہ سے بلند پایا اہل علم کے یہاں مقام رکھتا تھا۔ بڑے بڑے اللہ والے علمی شخصیات اپنی مجالس کے ذریعے سے اس کو زینت بخشتے تھے۔ جلیل القدر مشائخ یہاں آ کر اعتکاف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اپنی اصلاحی مجلسیں قائم کرتے تھے، اور نمازیوں اور زیارت کرنے والوں کی تعداد کا ہجوم ہوتا تھا۔ مسجد آباد تھی، دلکش نظارے تھے، روحانی فضائیں اور ہر اعتبار سے وہاں کی فضا معطر تھی، اور اللہ والوں کی قربانیاں، ان کی خون کی قربانیاں کی وجہ سے وہ دلکش نظارے چمکتے رہتے تھے، اللہ کی رحمت وہاں پہ اترتے رہتی تھی۔ مسجد اقصیٰ کے صحن کے اندر جو مقدس مقامات ہیں، اس کو جاننے سے پہلے مسجد کے اندرونی حصے کے اندر جو مقدس مقامات ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ مسجد کے حال میں ایک مسجد کا حال ہے، اس مسجد کے حال کے قبلے والی دیوار میں ایک بڑا محراب ہے، جسے محراب داؤد کہتے ہیں۔ قبلے والی سمت میں ایک بڑا محراب ہے جسے محراب داؤد کہتے ہیں۔ اب اس کو محراب عمر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ محراب کے ساتھ ایک ممبر ہے، دلکش ممبر، بہت شاندار۔ اس ممبر کو سلطان نور الدین زنگی نے بڑے خوبصورت انداز میں بنوایا تھا، اور اس تمنا کے ساتھ کہ جب مسجد اقصیٰ فتح ہوگی تو اس کو مسجد اقصیٰ میں لے جا کر نصب کریں گے۔ لیکن سلطان نور الدین زنگی کی یہ تمنا سلطان غازی صلاح الدین ایوبی نے پوری کی، جو سلطان نور الدین زنگی کے جانشین اور ان کے وارث تھے۔ اس ممبر کو جو سلطان نور الدین زنگی نے بنایا تھا، اس ممبر کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں پہ نصب کیا۔ 1969 میں یہودیوں نے مسجد اقصیٰ میں آگ لگائی، جس کی وجہ سے یہ نایاب ممبر جو تھا اس کا اکثر حصہ جل گیا۔ وہ جو حال ہے مسجد کا، اس حال کے مغربی جانب ایک محراب ہے جس کو محراب معاویہ کہتے ہیں، جو محراب معاویہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور حال کے مشرقی جانب مسجد کا ایک حصہ ہے جو دوسرے حصے سے ممتاز نظر آتا ہے۔ جیسے مسجد نبوی میں جا کر دیکھیں گے تو ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے وہ مسجد کے دوسرے حصے سے ممتاز نظر آتا ہے۔
وہ جو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مسجد کی تعمیر کی تھی، اور اس حصے کو جامع عمر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا محراب ہے۔ جامع عمر جو مقدس جگہ ہے، جو مسجد کی دوسری جگہ سے ممتاز نظر آتی ہے، اس کے شمال کی طرف ایک خوبصورت جگہ ہے جس کو ایوان عزیز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایوان عزیز کے شمال کی طرف ایک چھوٹا سا خوبصورت محراب ہے جس کو محراب زکریا کہتے ہیں، جس کی لمبائی 6 میٹر ہے اور جس کی چوڑائی بھی 6 میٹر ہے۔ مسجد کے صحن میں بہت ساری بکھری ہوئی اور الگ الگ جگہ پر مقدس عمارتیں ہیں، ان میں مدرسے ہیں۔ حرم قدوسی کے شمال اور مغرب کی جانب جو فصیل ہے، اس میں بڑے بڑے برآمدے ہیں، جس میں نچلی اور اوپر کی منزلوں میں درسگاہیں بنی ہوئی ہیں، طلباء کے رہنے کے لیے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت کے مسلمان عمراء جو تھے، حکمراں جو تھے، وہ اپنی بیویوں کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے اپنے بیگامات کی طرف سے ان کمروں کو باندھا تھا تاکہ اس کا ثواب ان کے بیگامات کو اور عمراء کو ملتا رہے۔ ان میں مشہور مدرسے جو تھے، مدرسے غازیہ، مدرسے کریمیہ، مدرسے باسطیہ، مدرسے عثمانیہ وغیرہ ہیں۔ آج ان مدرسوں کو دیکھ کر کلیجہ باہر نکلتا ہے۔ کیا وہ سارے کے سارے وہ جو مدرسے ہیں بالکل خالی پڑے ہیں؟ کچھ مکتب ہیں بچوں کے جو وہاں پر چلتے ہیں۔ مغربی برآمدے میں ہندوستان کے مشہور خطیب اور رہنما حضرت مولانا محمد علی جوہر کی قبر ہے۔ انہوں نے ہندوستان کو آنے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ آزاد ملک میں دفن ہونا چاہتے تھے، اس لیے فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کے برآمدے میں اس جگہ پر وہ دفن ہوئے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس مقدس مقام پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس مقامات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔